قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنن ابی داؤد شریف میں جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 214 پہ حدیث طیبہ نمبر 1453 میں ہے، مدینے کے تاجدار نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاج یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا۔ اور کنز المال شریف کی حدیث طیبہ اگر ساتھ ملائے تو کائنات کے والی نے فرمایا وَيُقْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْن۔ آقا کریم نے فرمایا جس نے قرآن کریم پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو اللہ رب العزت قیامت کے دن نور کے ایسے 2 تاج عطا فرمائے گا جن کی روشنی دنیا میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ وَيُقْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْن، حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تعالیٰ جنت کے 2 جوڑے عطا کرے گا جن کی قیمت دنیا و ما فیہا کی کل دولت ملا کے بھی اگر بنائی جائے تو قیمت نہیں بن سکتی۔ فَيَقُولَانِ بِمَا قُسِينَا هَذِهِ، حافظ قرآن کے والدین کہیں گے مولا ہمیں یہ جنتی جوڑے اور نور کا تاج کیسے مل گیا؟ وَيُقَالُ بِأَخْذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنَ، انہیں کہا جائے گا تمہارے بیٹے نے دنیا میں قرآن کریم حفظ کیا ہے، اس کے حفظ قرآن کی وجہ سے ہم نے تمہیں جنت کے جوڑے بھی عطا کر دیے ہیں، نور کا تاج بھی عطا فرما دیا۔ تو قرآن پڑھنے والے کے والدین پر جب اللہ کے انعامات کی یوں نوازشات کی بارشیں ہیں تو جو خود قرآن پڑھے اس پر اللہ کے انعامات کا کیا کہنا۔ لیکن شومی قسمت یہ ہے کہ قرآن الماریوں میں بند ہے۔ 72 علامات قیامت کائنات کے والی نے جو بیان فرمائی ان میں یہ بھی فرمایا حلیت المصاحف وسورت المساجد وطولت المنائر، قرب قیامت میری امت پر ایسا وقت آئے گا قرآن سجا سنورا الماریوں میں بند ہوگا۔ سورت المساجد، مسجدیں بڑی تزئین و آرائش سے ہوں گی، طولت المنائر، ان کے مینارے بہت بلند و بالا ہوں گے۔ آج وہ قرب قیامت کی جتنی علامتیں کائنات کے والی نے بیان فرمائی وہ ساری کی ساری موجود ہیں۔ قرآن سجا سورا الماریوں میں بند ہے، ویلوٹ کے غلاف میں رکھا گیا، آرٹ پیپر پر پرنٹ بھی ہوا، کلر پرنٹنگ میں بھی آ گیا، اس کی جلد بھی بڑی دیدہ زیب ہو گئی، مگر قرآن پڑھنے والے نظر نہیں آ رہے۔ آقا کریم نے فرمایا تھا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ لا یبقى من القرآن الا رسمہ، ایک وقت آئے گا اسلام کا نام رہ جائے گا اور ایک وقت آئے گا قرآن کی رسم رہ جائے گی۔ آج وہی رسم رہ گئی، اور ایک تو رسم یہ ہوتی ہے کہ جب کسی کی جان نہ نکلے پھر حافظ قرآن کو، عالم دین کو، مسجد کے قاری کو، امام کو بلایا جاتا ہے، حضرت جی جلدی آئیے گا، انہیں ساتھ لیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جی میرے ابا جی کی جان نہیں نکل رہی، آپ سورہ یاسین تو پڑھ دیجئے۔ مسجد کا امام سورہ یاسین پڑھتا ہے، بیمار کے سرہانے اس کی روح پرواز کرتی ہے، ابا جی کی جان نکلی ہے، علامہ اقبال کی جان تڑپی ہے، فرمایا ببندے صوفیو ملا سیری حیات از حکمت قرآن گیری بایت اشترا کار جزئی نیست از یاسین و آسا بمیری۔ فرمایا بندہ خدا قرآن میں زندگی گزارنے کے گوہرہائے نمایاں بھی ہیں، قرآن منارہ نور بھی ہے، قرآن مشعل راہ بھی ہے، مگر بایت اشترا کار جزئی نیست، تیرا اس کے علاوہ قرآن کی آیتوں سے کیا کام ہے؟ از یاسین او آسا بمیری، کہ قرآن پڑھو اور آسانی سے مر جاؤ۔ جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا ہے کاش اسی قرآن سے تو نے جینا سیکھا ہوتا، کیونکہ قرآن مارنے نہیں آیا، قرآن تو مردوں کو زندگی عطا کرنے آیا ہے۔ لیکن وہ ایک تو یہ رسم ہے کہ جب کسی کی جان نہ نکلے پھر قرآن یاد آتا ہے، اور دوسری ایک اور رسم ہے جب دلہن آ جائے چوکھٹ پہ، دلہا بارات کے ساتھ لے آئے دلہن کو، پھر اس کو گھر کی چوکھٹ پہ روک دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے ٹھہرو ابھی گھر میں داخل نہ ہونا، روک دیا جاتا ہے، دلہن رک گئی، اب کہا جاتا ہے لاؤ قرآن پاک، قرآن کی سائے میں ہمارے گھر میں دلہن کا قدم ہوگا، لایا جاتا ہے، قرآن کا سایہ کیا جاتا ہے دلہن کے سر پہ، وہ قرآن کے سائے میں گھر میں قدم رکھتی ہے۔ اب صحن تک قرآن ساتھ رہتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟
दुल्हन अपने सजे संवरे कमरे में चली जाती है और कुरान फिर से अलमारी में चला जाता है। तुझे अब कुरान याद आया, उस वक्त कुरान तुझे क्यों ना याद आया जब तेरे घर में शैतानत नंगी नाच रही थी। जिस बहू बेटी और बहन को की आवाज, बुलंद आवाज में, जिसे कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है, वो ढोलकी की थाप पे इंडिया के गाने गा रही थी, तब तुझे कुरान नजर ना आया। जब तेरे घर में गैर महरम जो है वो उनके इस्तेकबाल के लिए बच्चियां हाथों में फूल लिए बारात के इस्तेकबाल के लिए फूल फेंक रही थी गैर महरमों पर और बड़े हंस हंस के इस्तेकबाल कर रही थी, तब तुझे कुरान याद नहीं आया। अब तुझे कुरान याद आया और कुरान भी फिर चला गया अलमारी में और दुल्हन सजे सवरे कमरे में चली गई। अब कुरान की यहां तक रस्म है। अल्लामा इकबाल की जबी तो रू तड़पी है। आप फरमाते हैं, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क तबई न रही, शोला मिकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही। अजान की भी तो रस्म रह गई ना। दो बंदे आपस में लड़ते अक्सर देखे गए, एक कहता है अजान मैं दूंगा, दूसरा कहता मैं दूंगा, वो कहता मैं 1.5 घंटे से बैठूं अजान के इंतजार में, वो कहता है जी मुझे सारे नमाजी कहते हैं आप बड़ी अच्छी अजान देते हैं, टीवी की तर्ज पे देते हैं, आप अजान दिया करें, लिहाजा मैं अजान दूंगा। वो कहता है मैं 1.5 घंटे से बैठा, वो कहता है मैं अच्छी आवाज में देता हूं, मेरी लय सुरताल अच्छा है अजान के लिए। इतने में बिजली चली गई। वो कहता है चलो मियां तुम अजान दे लो। वो कहता नहीं तुम कहते थे मेरी आवाज अच्छी, तुम दो ना। जो पहले दोनों अजान देने पे लड़ रहे थे अब दोनों अजान न देने पे लड़ रहे हैं। ये क्या है, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही, मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। जरूरत इस अमर की है कि कुरान के साथ कल्बी मैलान पैदा किया जाए, दिली वाबस्तगी कुरान से हो, ताकि ये कुरान दुनियावी मामलात में भी और बरदखी और हशर के मामलात में भी हमारा मुमिद व मावन साबित हो। फिर कुरान पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला की इनायत का जो नज़ूल होगा, फिर अहले महशर ये देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बरोज़े हशर कुरान के हामिल को कैसे इनामात से नवाजता है।